اور اب تھوڑی سی بات کریں گے ہم اسلام اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کا فروغ. ایک قرآن اور حدیث کا پہلا جامع سرچ انجن جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا ہے. اس کا نام ہے اسلام 360، اسلام 360. اس میں یہ ونڈوز، اینڈرائیڈ اور ایپل کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اور اس سافٹ ویئر کی تیاری میں تقریباً 5 بلین روپے لگے، مگر اب یہ فی سبیل اللہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے. اس وقت تک 177 ممالک میں 21 لاکھ ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں اسلام 360 سافٹ ویئر کے. اس سافٹ ویئر میں قرآن کے 10 تراجم ہیں، 2 تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر اور تفہیم القرآن. تمام جو مرتبہ احادیث ہیں وہ اس سافٹ ویئر میں آپ کو ملیں گی ایک کلک پہ. عربی، اردو، رومن اردو، ہندی اور انگریزی ترجمے کے ساتھ آڈیو میں بھی اور تحریراً بھی. 13 قاریوں کی آواز میں پورے قرآن کی قرأت، یعنی آپ قرآن صحیح تلفظ اور لہجے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کے بچے جو ہیں وہ اس سے سیکھ سکتے ہیں. اس سافٹ ویئر کی خوبی یہ ہے کہ آپ ایک لفظ ٹائپ کریں یا کوئی سبجیکٹ یا موضوع ٹائپ کریں، اس موضوع یا لفظ کے اعتبار سے تمام جو آیات یا متعلقہ جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے 1 سیکنڈ میں آ جائیں گی. اگر آپ ٹائپ نہیں کر سکتے تو آپ اپنی آواز سے کوئی لفظ جو ہے وہ اسے اس سافٹ ویئر کو بتائیں تو وہ سافٹ ویئر سن کے ریلیونٹ مواد فوراً آپ کے سامنے پیش کر دے گا. اس کے موجد ہیں ایک IT کمپنی ہے اسلام ٹیکنالوجی مشن، اور اس کے جو باس ہیں زاہد حسین صاحب چھیپا کے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. یہ جو آپ نے کشٹ اٹھایا تقریباً 7-8 سال کی محنت کر کے ایسا جامع سافٹ ویئر کیا، تو آپ نے اس کو فی سبیل اللہ دان کر دیا، جبکہ آپ کی جیب سے بھی اتنے پیسے خرچ ہو گئے. تو یہ کچھ سمجھائیے یہ ہوا کیا ہے؟ پہلے تو وسعت اللہ صاحب بات یہ ہے کہ یہ تشنگی میری طرح اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہوگی کہ قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہوگا. تو یہی سوچتے ہوئے میں نے اس کو بنایا تھا، اور میں اکیلا ہی اس 4.8 ملین روپیز کو لگانے میں شامل نہیں ہوں. میرے ساتھ کچھ میرے دوست احباب بھی ہیں اور کچھ اہل مخیر حضرات بھی موجود ہیں. اور اس ایپلیکیشن سے کمانا مقصد اس لیے نہیں تھا کہ یہ اسی لیے بنایا گیا کہ یہ میرے والدین کی اور جو میری ٹیم ہے ان کے والدین اور ان کی بخشش کا باعث بن جائے. تو یہ آپ نے جو سامنے کھولا ہوا ہے کچھ ہمیں جی میں دکھاتا ہوں. اگر اس میں آپ قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں. جیسے میں قرآن کریم پہ کلک کرتا ہوں، سورہ بقرہ پہ کلک کرتا ہوں. آپ اگر اس آیت کو سننا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو جسٹ کسی بھی آیت کے اوپر یہ آپ نے فنگر سے کلک کیا تو یہ آیت آپ کے سامنے چل جائے گی. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس آیت کو یاد کرنا چاہوں تو ریپیٹ کی فیسلٹی ہے. یہ اس آیت کو 1 لاکھ مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں کسی اور قاری کی آواز میں سننا چاہتا ہوں تو یہ 12 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں. میں مشاری الفاظ سے لے لیتا ہوں اور پھر سے اسی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں. کیونکہ ٹائم کم ہے تو اس لیے میں ان کی آواز جی ان کی آواز میں وہ چل جائے گا. اچھا اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا کہ اب مطلب ظاہر ہے کہ بہت اس طرح کی ملتی جلتی ایپس ہیں، اس میں کیا مختلف؟ جی بالکل. اس میں سب سے بڑی بات جو کھڑو صاحب سب سے امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ ہے قرآن مجید میں کوئی ٹاپک تلاش کرنا. الحم سے والناس تک ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کہتا کیا یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اس بارے میں یہ ورڈ پر جائیے ایز اے ریفرنس بک کے طور پر. میں اپنے بیٹے کو بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ بیٹا پوچھتا بابا جان کہاں لکھا ہے؟ تو آپ انگلش میں لائے لکھیے، اردو میں جھوٹ لکھیے، رومن اردو میں جھوٹ لکھیے، رومن اردو کی گنجائش ہے آپ کے پاس، ہندی میں جھوٹ لکھیے یا عربک میں کذب لکھیے. تو پہلے آپ ہی کی بات کو ہم انٹرٹین کر لیتے ہیں. یہ میں نے یہاں پر جھوٹ ٹائپ کر دیا، صحیح ہے، اور جھوٹ ٹائپ کرنے کے بعد میں نے سرچ کیا. یہ سرچ کر کے لے کر آ گیا 52 آیات ہیں جھوٹ کے اوپر. اور گوگل کے مطابق الحمدللہ میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. یہ میں نے کلک کیا اس کے اوپر. اب آپ اس کی اگر اردو پڑھنا چاہتے ہیں، یہ میں نے اردو پہ کلک کیا. وہ پوچھے گا اردو کس کی پڑھیں گے؟ شیعہ، سنی، اہل حدیث، دیوبند، تمام مکاتب فکر، تاکہ اتحاد بین المسلمین ہو سکے. یہ میں نے کلک کیا. آپ اس کو اگر سننا چاہتے ہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں. اچھا، سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ نہ بھی ہو تو یہ استعمال ہو سکتی ہے. آف لائن ہے. اس میں آڈیو کے لیے ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، باقی اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ایون جو ابھی وسعت اللہ صاحب بیان کر رہے تھے اس میں تفاسیر، تو میں ایک تھوڑی سی بات اور تصحیح کر دوں کہ وہ 2 تفاسیر نہیں، اس میں 4 تفاسیر.
یہ مور پہ جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ تفسیر آ گئی. اس میں تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب کی، تفسیر ابن کثیر، ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو تفسیر، مفتی سعید صاحب کی آڈیو تفسیر، یہ چاروں چیزیں اس میں موجود ہیں. ایون اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں قرآن کریم کے ایک ایک ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں، 77,881 ورڈز ہیں قرآن مجید میں. ہر ورڈ کی اگر آپ ڈکشنری دیکھنا چاہیں تو یہ دیکھیے ایک ایک ورڈ عربی میں، اردو میں یہ میں نے مردن پہ کلک کیا، مردن اردو میں کس کو کہتے ہیں یہ پوری اس کی ڈکشنری آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا مجھے اس کی انگلش ڈکشنری چاہیے، یہ پوری انگلش ڈکشنری آپ کے سامنے. بہت لوگوں کی دکانیں بند کر دیں گے لیکن ایک یہ میرا سوال ہے، اب 21 لاکھ 21 لاکھ ڈاؤن لوڈ زیادہ تر ظاہر ہے پاکستان سے شاید ہوئے ہوں گے یا کیا کہاں سے؟ 40% پاکستان، 40% 60% آل اوور. اچھا، تو انڈیا سے مدارس نے بڑا آپ کا ویلکم کیا ہوگا کہ اب جو ہے وہ اپنے بچوں کو یہ دے سکتے ہیں ٹیبلٹ. جی آپ اگر حضرات سیریسلی تو اتنا ایسی پذیرائی نہیں مل سکی. لیکن سر ایک اچھی بات یہ ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہے اب جو قاری صاحب کو بلاتے تھے یا لوگ اگر کوئی مدارس میں بھیجنے پہ تھوڑے ہچکچاہٹ کا شکار تھے، تو اس سے سیکھ سکتے ہیں. اور جتنی اس میں آپشنز ہیں تو میں تو کہتا ہوں اپنے بچوں کو تو سب سے پہلے میں ہی اس کو ریفر کروں گا. اچھا، علماء حضرات کا کیا خیال؟ جی علماء کی اس میں سرٹیفکیٹس موجود ہیں جس کے اندر یہاں پر آپ کے پاس علماء کے ڈفرینٹ علماء کرام کے میں نے سرٹیفکیٹس یہاں پہ لگا رکھے جن لوگوں نے پذیرائی کی ہے. نو ڈاؤٹ، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اپنے مدارس میں سے انٹروڈیوس کرائیں گے؟ نہیں، ایسی کوئی بات کسی نے بھی نہیں کی. ایسی کوئی بات لیکن میرے خیال پتہ ہے ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ٹول عوام کے لیے. اب دیکھیں، اب انفارچونیٹلی میں تو پہلے دفعہ سکے یہ بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، کمپیکٹ نہیں. اور دیکھیں وہی بات ہے نا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو حدیث آپ کو چاہیے، جو آیت آپ کو چاہیے، ایک کلک پہ اگر آپ کے پاس آ رہی ہے سرچیبل. یہ اس وقت جو حدیث آپ کو نظر آ رہی ہیں 64,000 حدیثیں ہیں اس میں جو اس وقت یہاں پر موجود. تو یہ ڈاؤن لوڈ کیسے ہوتا ہے؟ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس اگر اینڈرائڈ فون ہے تو آپ جائیے پلے اسٹور پر، آپ کے پاس اگر آئی فون ہے، آئی پیڈ ہے تو آپ جائیے ایپ اسٹور پر، وہاں سے جا کے ٹائپ کیجیے صاحب. اب آپ 33 سال سے اس کی وجہ سے ہی آگے نکل جائیں. اسلام 360 جو ہے اس کا نام ہے. ورنہ میری ویب سائٹ ہے www.theislam360.com. بالکل وہاں سے بھی ہو سکتا ہے. 360 کا نام بھی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ تو باقاعدہ 360 ڈگری کی ہوئی کوریج کی. بہت نام میں ایک دفعہ پھر بتا دوں، زاہد حسین چھیپا ہیں جنہوں نے اپنی تقریباً زندگی وقف کر دی ہے سافٹ ویئر، اور اسلام 360 ایپلیکیشن کا نام ہے. تھینک یو زاہد صاحب، بہت شکریہ. اور مجھے امید ہے کہ اس ایپ کو